ہم نے سنتوں کا لفظ مخصوص کر لیا ہے چند ظواہر کے ساتھ، ظاہری چیزوں کے ساتھ، مثلا داڑھی رکھ لینا، یا مثلا لباس ایسا پہن لینا جو سنت کے شریعت کے مطابق ہو، اس قسم کی چیزیں، یا جو آدمی جب مسجد میں آئے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر پہلا دایاں پاؤں رکھے، باہر نکلے تو بایاں پاؤں باہر نکال کر اللہم انی اسألک من فضلک پڑھے۔ اس قسم کی چیزوں ہی کو بس سنت سمجھ لیا۔ یقیناً یہ بھی بڑی عظیم سنتیں ہیں، ان کی اگر کوئی ناقدری کرتا ہے تو وہ بھی بڑا ظالم ہے۔ ان میں سے ہر ایک سنت بڑی عظیم ہے، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا کوئی بھی حصہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ عظمت والا ہے، اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پر ثواب کی امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی امید رکھنی چاہیے۔ لیکن سنتیں اس میں منحصر نہیں۔ یہ سنتیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، ان میں سے کچھ بعض ایسی ہیں جو واجب ہیں، بعض ایسی ہیں جو سنت ہیں، بعض ایسی ہیں جو مستحب ہیں۔ لیکن جو چیزیں واجبات میں سے ہیں، فرائض ہیں، جن کے چھوڑنے سے گناہ ہے، ان کی طرف بسا اوقات ہمارا التفات نہیں ہوتا۔ تو ان کا حضرت والا نے یہاں پر یک بعد دیگر ذکر کیا ہے کہ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اپناؤ۔ آپ کے اخلاق جو تھے، جو ساری دنیا کے لیے میں آپ نے دکھائے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعریف فرمائی کہ انک لعلی خلق عظیم، اللہ تعالی نے باقاعدہ تاکید کے ساتھ یہ فرمایا کہ یقیناً آپ عظیم اخلاق والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم۔ تو وہ اخلاق جو ہیں وہ ہے قابل اتباع، وہ نقل اتارنے کے لائق ہیں۔ تو پیچھے جو ذکر آیا تھا استقامت کا، حلم اور معاف کر دینے کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح عادت تھی کہ اپنے حقوق لوگوں کے لیے معاف کر دیتے تھے، نرمی کا برتاؤ فرماتے تھے۔ اب حضرت والا بیان فرمائیں ایفاء عہد، کہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کوئی وعدہ فرما لیتے یا کوئی عہد فرما لیتے تو اس کا کس درجہ اس کو پورا کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ ایفاء عہد یہ بھی ایمان کی بڑی اعلیٰ صفت ہے، اور حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جس طرح عمل کر کے دکھایا، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ وفاء عہد، پہلے یہ میں پڑھتا ہوں جو واقعات حضرت نے یہاں پر دو واقعے ذکر کیے ہیں، پھر اس کے بعد میں تھوڑی تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ فرمایا کہ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی۔ ہر مسلمان جانتا ہے یہ پہلی جنگ تھی قریش کے ساتھ باقاعدہ لڑائی۔ ابو جہل کا لشکر 1000 مسلح افراد پر مشتمل تھا، اور مسلمانوں کی تعداد، مسلمان جو ان کے مقابلے پر آئے تھے ان کی تعداد 313، یعنی 1/3 بھی پوری نہیں تھی ان دشمن کے مقابلے۔ اس موقع پر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حسین، 2 صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم مکہ سے آ رہے ہیں، راستے میں کفار نے ہم کو گرفتار کر لیا تھا اور اس شرط پر رہا کیا کہ ہم لڑائی میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن یہ مجبوری کا آیت تھا۔
ہم ضرور کافروں کے خلاف لڑیں گے۔ یہ آ رہے ہیں ہجرت کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی زیارت کے لیے۔ راستے میں ابو جہل کا لشکر مل گیا، اس نے پکڑ لیا ان کو کہ تم وہاں جا رہے ہو اور ہماری اس سے لڑائی ہونے والی ہے، تو تم ان کا ساتھ دو گے لڑائی میں تو ہم تمہیں جان نہیں دیں گے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ تو اگر ہم جانے نہ دیا انہوں نے تو ہم محروم رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اتنے دن، جب تک یہ روکے رکھیں گے۔ تو انہوں نے عہد کر لیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اس شرط پر ہم چھوڑیں گے کہ ہم سے وعدہ کرو، عہد کرو کہ جا کر ان کے ساتھ سچ لڑائی میں شریک نہیں ہوگے۔ اب یہ مجبور تھے بیچارے، انہوں نے وعدہ کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں جانے دو، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ کی زیارت کریں گے، لیکن آپ کے ساتھ لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، آپ کا جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ وعدہ کر کے انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ سیدھے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب جنگ بدر کا وقت آ گیا، بالکل لڑائی کا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ ہم ابو جہل کے لشکر سے یہ معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ان سے وعدہ کر کے آئے ہیں، لیکن وہ وعدہ ہم نے مجبوری میں کیا تھا، وہ ہمیں پکڑ کے بٹھا رہے تھے، آنے نہیں دے رہے تھے، تو مجبوری میں کیا تھا، لہذا ہم تو چاہتے ہیں کہ اس جنگ بدر میں ہم بھی شامل ہوں۔ ویسے بھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، 313 افراد ہیں کل 1000 کے مقابلے میں، اور اسلحہ بھی بہت کم ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 313 تو صحابہ کرام تھے لڑنے والے، اور 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، باقی کسی نے ڈنڈا اٹھا لیا تھا، کسی نے پتھر اٹھا لیا تھا۔ اس طرح یہ لشکر جا رہا تھا۔ تو 2 افراد کا اضافہ اس وقت میں بہت بڑا اضافہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا۔ اب آپ تھوڑا سا ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، لڑائی ہونے والی ہے، آدمیوں کی تعداد کم ہے، ساز و سامان نہیں ہے، بڑا لشکر سامنے ہے، 2 آدمی آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زبردستی معاہدہ لیا گیا۔ زبردستی دنیا میں کون ہے جو زبردستی کے معاہدے کو قابل عمل سمجھے؟ تو دل یہی تعویل کرے گا کہ بھئی یہ معاہدہ تو زبردستی لیا، لہذا ہم چھوڑ دیتے ہیں اسے، یہ معاہدہ کچھ نہیں، اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پابندی کی جائے، اور ان کو اجازت دے دو، شامل کر لو، اچھا ہے ہم 313 کے بجائے 315 ہو جائیں گے۔ لیکن سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، تم اپنا وعدہ پورا کرو اور لڑائی کے میدان میں سے واپس چلے جاؤ۔ ہم ہر حال میں وعدہ پورا کریں گے، ہم کو صرف اللہ کی مدد درکار ہے، ہم وعدہ پورا کریں گے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں انسان کا نفس بڑی تعویلیں سو جاتا ہے کہ بھئی تو مجبوری میں ہوا تھا اور ہم خود مجبوری کی حالت میں ہیں، وہ موت زندگی کا مقابلہ ہو رہا ہے، موت زندگی کی کشمکش ہے، چلو ایک معاہدہ جو ہوا تھا اس کو توڑ دو۔ لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، جاؤ واپس، اور ہم تمہیں لشکر میں شامل نہیں کریں گے، جنگ میں شامل نہیں کریں گے، کیونکہ تم وعدہ کر کے آئے ہو مسلمانوں سے وعدہ کر کے آئے ہو، لہذا وعدے کو پورا کرو، چاہے کتنی ہی تمہیں ضرورت معلوم ہو رہی ہو۔
وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک طرف تو یہ بات تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دل میں یہ بٹھانا تھا کہ وعدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یا معاہدہ کر لینا کسی سے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آدمی کے لیے ایک اس کی پابندی انسان کے ذمے ہر حال میں لازم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے الوعد الرق، یعنی وعدہ جو ہے یہ غلامی ہے، جس کسی سے وعدہ کر لیا وہ اس کا غلام ہو گیا، کیونکہ وہ اس کو وہ کام کرنا ضروری ہے جو کرے گا۔ ایک طرف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سکھایا، اگر اس وقت آپ ان کی یہ تعویل سن لیتے کہ ہم سے تو زبردستی لیا گیا معاہدہ، تو صحابہ کرام دوسرے صحابہ کرام کے دل سے وعدے کی اہمیت، معاہدے کی اہمیت میں کمی آ جاتی۔ یہ اس وقت سکھا دیا صحابہ کرام کو، ایسے سخت سے سخت حالات میں بھی معاہدے کو پورا کرنا ضروری۔ ایک طرف یہ سکھا دیا، دوسری طرف غیر مسلموں کو یہ سکھا دیا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اگر تم معاہدہ کرنے والے ہوتے تو کیا اپنے معاہدے پر ایسے موقع پر قائم رہتے؟ کوئی غیر مسلم اس معاہدے پر قائم رہتا؟ نہ رہتا۔ مسلمانوں کو دکھا دیا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے جو اس کی بات نکل گئی، وہ دنیا ادھر سے ادھر آ جائے، اس کی زبان کی بات ٹلتی نہیں ہے، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے معاہدے کو توڑتا نہیں۔ ورنہ اگر آپ یہ تعویل قبول کر لیتے، کہتے کہ چلو کوئی بات نہیں، لڑائی میں شامل ہو جاؤں، تو کفار مشرکین کیا کہتے، پروپیگنڈا کیا کرتے کہ دیکھو ہم سے معاہدہ کر کے آئے تھے اور انہیں وعدہ توڑا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ وعدوں کو توڑنے والے ہیں، معاہدوں کو توڑنے والے ہیں، لوگوں کو اسلام سے نفرت دلانے کا سبب بنتے ہیں کہ دیکھو یہ انہوں نے تو پروپیگنڈا کرتے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دروازے کو بند کر دیے، سارے پروپیگنڈے کے دروازے بند کر دیے، اور اللہ پر بھروسہ کہ ہمارا بھروسہ افراد کی طاقت پر نہیں ہوتا، ہمارا بھروسہ ہتھیاروں پر نہیں ہوتا، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ ہم صحیح طریقے سے جتنے اسباب جمع کر سکتے ہیں وہ کر لیں، لیکن غلط طریقے سے اسباب جمع کر کے ہم جنگ کرنے کے مکلف نہیں ہیں، یہ سکھا دیا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر جو ہے یہ سن 2 ہجری کے اندر ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے دوسرے سال غزوہ بدر واقع ہوا تھا، سن 2 ہجری میں ہوا۔ اس کے تقریباً 4-5 سال بعد غزوہ حدیبیہ ہوا، جس میں کافروں نے مسلمانوں کو روکا آنے سے۔ اللہ اکبر! اس میں بھی معاہدے کی پابندی کے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاہدے کی پابندی فرماتے تھے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا، واقعہ تو بہت لمبا ہے، لیکن غزوہ حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر تشریف لے گئے تھے مکہ مکرمہ عمرہ ادا کرنے کے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ۔ عمرہ کرنا مقصود تھا، لڑائی بھجاڑی مقصود نہیں تھی، عمرہ کرنا مقصود تھا۔ مکے کے لوگوں نے روک لیا، نہیں جانے دیں گے، آگے نہیں جانے دیں گے۔ ارے بھائی، ہم لڑنے نہیں آئے، جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، کہ نہیں جانے نہیں دیں گے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ یہ لوگ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اگر ایک معاہدہ ہو جائے جنگ بندی کا، کیونکہ جنگ ہر سال جنگ ہو رہی تھی، ہر سال جنگ ہو رہی تھی،
ہر سال جنگ ہونے کے نتیجے میں جو ہے مسلمان بھی ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے، وہ بھی رہتے تھے. تو آپ چاہتے تھے کہ جنگ بند ہو کچھ عرصے کے لیے تو پرامن طریقے سے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا جائے، پرامن طریقے پر جزیرہ عرب میں تبلیغ کر کے جزیرہ عرب کو اسلام کی طرف لایا جائے. امن کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا. اس لیے آپ نے ان سے 10 سال کا معاہدہ کرنے کی پیشکش کی کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. انہوں نے شرطیں بڑی بہت ہی کڑی عائد کی اس مصالحت کی شرط. ایک شرط ان میں یہ تھی کہ اگر مکے سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اسے واپس بھیج دیں گے، اپنے پاس نہیں رکھیں گے. اور اگر مسلمان کوئی معاذ اللہ مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آئے گا تو یہ واپس نہیں بھیجیں گے. مسلمان واپس بھیج دیں گے، اگر کوئی مسلمان آیا تو کافر نہیں بھیجیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا. حالانکہ صحابہ کرام سمجھ رہے تو بڑی ہے ذلت آمیز قسم کی شرط معلوم ہو رہی ہے، لیکن حضور نے قبول کر لی. کیوں قبول کر لی؟ آپ کو پتا تھا کہ انشاءاللہ جو مسلمان ہو گیا وہ کبھی مرتد ہو کے واپس نہیں جائے گا، وہ کبھی مرتد ہو کر انشاءاللہ مکہ مکرمہ واپس نہیں جائے گا. ہاں جو آئیں گے ان کو تھوڑی سی دشواری ہوگی کہ ان کو واپس لوٹانا پڑے گا، لیکن اس وقت اللہ کا حکم یہی ہے، مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ جنگ بندی قبول کی جائے، مصالحت کی جائے. آپ نے پہلے کچھ ان سے کہا کہ بھائی یہ شرط تو ناانصافی ہے کہ آپ اس کو واپس بھیجنے کی، لیکن وہ نہ مانے. آپ نے کہا اچھا چلو لکھ لو، ہم کر مانتے ہیں، چلو جو کوئی آئے گا مسلمان ہو کر اسے ہم واپس بھیج دیں گے. این اسی حالت میں جب کہ آپ نے شرط منظور کی، این اسی حالت میں یہ شخص جو معاہدہ لکھ رہا تھا اس کا بیٹا ابو جندل، جس کو اس شخص نے مسلمان ہونے کی پاداش میں اپنے گھر میں رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. یہ سہل جو معاہدہ لکھ رہا تھا اس کا بیٹا تھا ابو جندل، اور اس کو اس نے زنجیروں سے جکڑ کر رکھا ہوا تھا گھر میں کہ کہیں بھاگ کر یہ مدینہ نہ چلا جائے، اور اس کو سختی کر رہے تھے کیوں مسلمان ہوئے. اس کو جب یہ پتا چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرمائے حدیبیہ میں وہ آ گئے ہیں، تو اسی پاؤں میں بیڑیاں پہنے آپ اندازہ کیجئے پاؤں میں بیڑیاں پہنا ہوا آدمی کس طرح چلے گا. پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں اس نے، اور وہاں سے اس نے مکہ مکرمہ سے فاصلہ طے کر کے حدیبیہ پہنچا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں مکہ مکرمہ سے حدیبیہ کا فاصلہ جو ہے وہ آج گاڑی میں تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے، گاڑی میں شاندار سڑک کے اوپر، یعنی میرا خیال ہے کہ کم از کم 20-25 میل ہوگا. 20-25 میل کا فاصلہ پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی، بیڑیاں پڑی ہوئی، اس حالت میں وہ چل چل کر پہنچا حدیبیہ، اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اپنے آپ کو کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے قید کیا ہوا ہے، چلنے پھرنے سے میں معذور ہوں، مجھے قبول کر لیجئے اور میں آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اب اندازہ لگے ابھی آپ نے معاہدہ کیا کہ جو کوئی مسلمان ہو کر آئے گا اس کو واپس بھیجنا ہوگا. تو رسول کے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی سہل ابھی تو معاہدہ پر دستخط بھی نہیں ہوئے، تم اس کو چھوڑ دو، اس کو مستثنا کر دو، یہ بیچارہ زنجیروں میں جکڑا ہوا آیا ہے، بیڑیاں پہنے ہوا آیا ہے، اس کو چھوڑ دو. تو کہا کہ نہیں، اگر آپ یہ کرو گے تو یہ پہلی غداری ہوگی آپ کی، پہلا
آپ عہد سے نہیں کرو گے. عہد ہمارے سے آپ نے یہ کیا ہے کہ اس کو جو بھی آئے گا مسلمان اس کو واپس بھیجو گے. آپ نے فرمایا منت کی اس کی کہ ابھی تو معاہدہ لکھا بھی نہیں گیا، کم از کم ایک اس واقعے میں تم اس کو استثنا دے دو، مستثنا کر دو. یعنی آپ نے ایک طرح سے خوشامدانہ انداز میں بھی بات کی اسے، لیکن نہیں مانا، نہیں واپس بھیجنا ہوگا. وہ کہہ رہا ہے پکار کے یا رسول اللہ میں اسلام لے آیا ہوں، آپ مجھے اس حالت میں اس ظالم کے پاس واپس کریں گے جبکہ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا. اس حالت میں واپس صحابہ کرام کے دانت کچکچا رہے ہیں اس صورتحال کو دیکھ کر. صحابہ کرام جو ہیں بے چین ہیں کہ کس طرح اس آدمی کو واپس ہم بھیجیں. تو لیکن بھیج دیا رسول اللہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ، اللہ تعالیٰ تمہارے کے اوپر بھروسہ رکھو. وہی کیوں وعدہ کر دیا تھا، وعدے کو اس طرح نبھانا تھا. پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے حالات، اپنے کرشمے دکھاتا ہے. جب چلنے لگا واپس ابو جندل جانے لگے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے پیچھے گئے اور کہا کہ ابو جندل معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تم نے نہیں کیا. تم آزاد ہو ان کو قتل کرنے کے لیے، تم اگر کرنا چاہو تو قتل. پھر غلط لمبا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عجیب راستہ پیدا فرما دیا تھا. لیکن کہہ رہا ہوں کہ اس حالت میں آپ اندازہ کریں کہ کیا حالت ہے کہ ایک شخص بیڑیاں پہنے ہوئے آ رہا ہے میلوں سے، پناہ چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس پناہ مل جائے، کافروں کے ظلم و ستم سے پناہ مل جائے. لیکن آپ چونکہ وعدہ کر چکے ہیں آپ نے رد کر دیا، پہنچا دیا. جنگ کے حالات میں بھی ایسی معاہدے کی پابندی دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے جیسے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی.